وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یعنی آپ میری طرف سے اعلان کر دیں، میری طرف سے کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ یہ جو آگے عبارت ہے یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان آپ ایز اٹ از اپنی امت کو، اللہ کے مخلوق کو پہنچا دیں۔ اللہ کا فرمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو سنا دیں۔ جب آگے اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، اس سے آگے اے میرے بندو، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو یہ اللہ کا فرمان ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنے جانوں پر، اپنی جانوں پر زیادتی کی، گناہ کیے بشری تقاضے کے تحت، تھوڑے کیے، زیادہ کیے، اتنے زیادہ گناہ ہو گئے کہ بہت زیادہ ہو گئے، زمین جو ہے وہ گناہوں سے بھر گئی۔ جتنے بھی گناہ کر لے کوئی انسان، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یہاں زیادتی کی وضاحت نہیں ہے، تھوڑی کی، زیادہ کی، تھوڑی بھی زیادہ بھی، ہر قسم کی زیادتی اس میں مراد ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ جو بندہ بھی اپنے آپ پر زیادتی کرے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ سے توبہ کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان سے فرما رہے ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے اوپر، ان سے نہیں فرما رہے جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، جو صحابہ ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ تھوڑا گناہ کیا ہو، صغیرہ گناہ کیا ہو، نہیں، جس نے بھی اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اے نبی میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، کبیرہ گناہ ہو، گناہوں سے اٹا ہوا ہو، وہ اس کے گناہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ چکے ہوں، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں۔
اس کی اگر اللہ نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ تو بس نیک لوگوں کی سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی ہے تو جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے انہیں اللہ کا پیغام سنا دیں اللہ کے بندوں کو کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے شیطان کا کہ سب سے پہلے شیطان اس دھوکے کا شکار ہوا، پھر وہ اللہ کے بندوں کو بھی اس دھوکے کا شکار کرتا ہے۔ شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تھا، شیطان سے غلطی ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا، شیطان نے حضرت آدم کو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن غلطی کے بعد اب آگے طور طریقہ، آگے رویہ فرق ہے۔ شیطان وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا غلطی کر کے کہ اس نے کہا اب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میرا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور اس کا لقب ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کا مطلب اللہ کی رحمت سے بہت نا امید ہونے والا۔ ابلیس، ابلس یبلس ابلاس، یہ نا امیدی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے نا امیدی کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، حتیٰ کہ جب ہم ان کے اوپر کھول دیں گے یا ہم نے ان کے اوپر کھول دیا دروازہ سخت عذاب کا، اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ تو مبلسون نا امیدی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو نصیحتیں کی جاتی ہیں جب وہ نصیحت لوگ بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کے اوپر ہر قسم کی نعمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ جو نعمت اللہ ان پر اب کھولتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ نعمت اصل میں اللہ کا انعام نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے تاکہ لوگ اس نعمت میں مگن ہو جائیں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، پھر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو مبلسون، ابلس یبلس، نا امید ہونا، اسی سے ہے ابلیس۔ اور ابلیس کس کا لقب ہے؟ یہ شیطان کا لقب ہے، بہت نا امید ہونے والا۔ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین ناراض ہوئے اس پر، تو شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ اس نے کہا اب اللہ نے مجھے معاف تو کرنا نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس نے اللہ سے پھر مہلت مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ مجھے موت نہ آئے قیامت تک، میں اب اس آدم اور اس کی اولاد کو جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ اپنی غلطی دوسرے پر ڈالتا ہے۔ شیطان تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا، حضرت آدم کی وجہ سے تو گمراہ نہیں ہوا تھا، خود بات نہ مان، لیکن وہ کہتا ہے چونکہ اے اللہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں لہذا میں اس کا دشمن ہوں، اس کا اور اس کی اولاد کا۔ تو شیطان نے پھر خود مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے، اور مایوسی کفر ہے، میں نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت یوسف پہلے غائب ہو چکے تھے، اب بنیامین بھی جو ہے وہ مصر کے بادشاہ نے انہیں لے لیا، اور جو بڑا بیٹا ہے وہ شرمندگی کے مارے وہ بھی نہ آیا۔ تو حضرت یعقوب کہنے لگے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اتنے مشکل حالات تھے، حضرت یوسف کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، حضرت بنیامین بھی اور بڑا بیٹا بھی، اب یہ بھی واپس نہ آئے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کہنے لگے اے میرے بچوں اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ اور جا کر یوسف کو تلاش کرو۔ حالانکہ حضرت یوسف کو تو غائب ہوئے کہ سالوں گزر چکے تھے، 30-35 سال گزر چکے تھے، اور اب تو اس سے بڑھ کر 2 بیٹے اور بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ بنیامین کو لاؤ یا بڑے بھائی کو لاؤ، کہتے ہیں یوسف کو تلاش کرو۔ اس وقت اتنا جو مشکل وقت تھا کہ جس وقت انسانی نفسیات ہے کہ حضرت یوسف سے انہیں اس وقت تو زیادہ مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت یوسف
کو تو غائب ہوئے ہوئے کئی سال 30-35 سال گزر گئے تھے، اور 2 بیٹے مزید بھی جو ہیں وہ واپس نہ آئے. تو لیکن دیکھیے ان کا اللہ پر کتنا اعتماد تھا. بیٹے انہیں کہتے ہیں کہ باپ جو ہیں وہ غم کے مارے اندھے ہو گئے ہیں، اور بیٹے انہیں کہتے ہیں کہ ابا جان آپ زیادہ افسوس نہ کریں، آپ تو اس طرح زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو بیٹے انہیں تسلی دے رہے ہیں، لیکن وہ بیٹوں کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تدبیر کرو، جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر قوم ہوتی ہے، صرف کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. سورہ حجر میں حضرت ابراہیم کی زبانی سورہ حجر میں موجود ہے، قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہو سکتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے. ضال شخص کے علاوہ، گمراہ شخص کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ گمراہ کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا. اور سورہ یوسف میں فرمایا کہ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے نبی میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیں، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تھوڑی کے زیادہ، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے پر تیار ہو جائے، اللہ سے دعا مانگنے پر تیار ہو جائے، اس کو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو سب کو. ایک بندہ گناہوں سے لتھڑ جائے، اٹ جائے، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے زمین گناہوں کی بھر جائے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. تمہارا رب بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس سے بڑی امید والی آیت قرآن میں اور کیا ہوگی؟ اس آیت میں اتنی امید موجود ہے. انسان جتنے بھی گناہ کر لے، انسان کو اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں توبہ کر لوں گا. لیکن اگر انسان سے جہالت میں بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، گناہ پر گناہ اس سے ہو جائیں، تو انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں اس آیت کریمہ کا شان نزول آتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا واکثروا وزنوا واکثروا، کہ کچھ مشرک بھی تھے، مشرکین مکہ میں سے، انہوں نے قتل بھی کیے تھے، تھوڑے قتل نہیں کیے تھے، زیادہ قتل کیے تھے. واکثروا وزنوا، اور زنا بھی کیے تھے، مشرک بھی تھے، قاتل بھی تھے، زانی بھی تھے. واکثروا، اور زنا بھی 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، زیادہ مرتبہ انہوں نے بہت زیادہ زنا کاری کی تھی، فحاشی کی تھی. فَأَتَوْا مُحَمَّدًا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا، انہوں نے عرض کیا، إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَن، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ بڑی اچھی چیز ہے، اچھی لگتی ہے ہمیں. لَوْ تُخْبِرْنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، آپ ہمیں صرف اتنی خبر دے دیں کہ جو ہم عمل کر چکے ہیں کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ جو ہم نے کوئی شرک کیا ہے، ہم مشرک ہیں، شرک کرتے رہے، قتل کرتے رہے، زنا کرتے رہے، بڑے ہم نے قتل کیے ہیں، بڑے زنا کیے ہیں، شرک بھی کرتے رہے، کیا ہمارا کوئی گناہ بخش جائیں گے؟ کیا کوئی کفارہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں، سورہ فرقان کی آیتیں اتار دیں، اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ آیت اتار دی سورہ زمر کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے، یہ میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ عباد الرحمن کی بات کر رہے ہیں. عباد الرحمن کون ہے؟ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی حرام جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، زنا نہیں کرتے. 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک شرک، ایک قتل اور ایک زنا. انہوں نے یہ تینوں بڑے گناہ کیے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ تینوں کام نہیں کرتے. لیکن اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کر لے. عباد الرحمن تو یہ کام نہیں کرتے. اگر کوئی کر لے، شرک کر لے، قتل کر لے، زنا کر لے،
یلقا اساما، پھر وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، بہت گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت، کئی گناہ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے عذاب، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، شرک، قتل اور زنا، اس کے لیے گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گناہ قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم میں رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا اصل انجام ہے۔ لیکن یہ انجام کب ہے؟ اگر توبہ نہ کرے تو۔ لیکن اگر توبہ کر لی، إِلَّا مَنْ تَابَ، یہ تین بڑے گناہ اگر ان سے بھی کوئی توبہ کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے ان گناہوں کا کہ جہنم میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے، کئی گناہ اس کو عذاب دیا جائے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ صرف ان کے گناہ معاف نہیں کرتے، گناہ مٹاتے نہیں ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی نیکی بن جائے گی۔ شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ شرک نیکی کا ایک پہاڑ بن جائے گا۔ قتل سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ زنا سے بڑھ کر کیا ظلم زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ زنا اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نیکی بن جائے گا اگر کوئی توبہ کر لے تو۔ چھوٹے گناہ سے توبہ کرے، وہ چھوٹا نیک عمل بنتا ہے، بڑے گناہ سے توبہ کرے بڑا نیک عمل بنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک بندہ بڑے گناہ سے توبہ کرے تو بڑا نیک عمل بنتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ چھوٹے گناہ سے توبہ کرتا تو وہ بڑا نیک عمل بنتا، اور بڑے گناہ سے توبہ کرتا تو چھوٹا نیک عمل بنتا، تو شاید ہمیں بات کچھ سمجھ آتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے گناہ سے، جیسے گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ بڑا گناہ ہے تو بڑی نیکی، چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹی نیکی۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کے بعد توبہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور بڑے گناہ کے بعد توبہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو کام جتنا مشکل ہے، اگر وہ انسان اپنے آپ کو توبہ کرنے پر تیار کر لے، آمادہ کر لے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے پر تیار ہو جائے بڑا گناہ کر کے، تو اس نے بڑی ہمت کی ہے، اس نے بڑی کوشش کی ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ کو بڑی نیکی میں بدل دیں گے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، صرف گناہ معاف نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو ایک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس موقع پر جب ان لوگوں نے سوال کیا، اور دوسری آیت کون سی نازل ہوئی؟ وہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے، اللہ کا فرمان سنا دیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی شرک، قتل اور زنا جیسے اعمال پر۔ یہاں زیادتی سے مراد کوئی چھوٹی زیادتیاں، کوئی صغیرہ گناہ مراد نہیں ہے، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے، جن کو اکبر الکبائر کہتے ہیں۔ اکبر الکبائر بھی 7 بڑے گناہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ 60 سے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور پھر ان بڑے گناہ کبیرہ میں بھی جو ہے نا، ان میں سے 7 اکبر الکبائر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وہ 7 بڑے بڑے گناہ بھی آتے ہیں، جن میں جادو بھی ہے، اور قتل ہے، جادو ہے، اور جو ہے وہ زنا ہے، اور اسی طرح پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، میدان جنگ سے بھاگنا وغیرہ، وہ 7 بڑے گناہ ایک حدیث میں آتے ہیں۔ لیکن ان 7 اکبر الکبائر سے بڑھ کر 3 گناہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل اور زنا۔ اور یہاں قتل سے مراد عام قتل نہیں ہے، یہاں اس آیت کریمہ میں یہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے، یہاں قتل سے مراد عام قتل نہیں ہے، یہاں قتل سے مراد اپنے ہی بچے کو قتل کر دینا مفلسی کے ڈر سے۔ اور یہاں زنا سے مراد عام زنا نہیں ہے، یہاں زنا سے مراد اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرنا ہے، جس کی شناخت اس سے عام زنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، اللہ اس کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا رب ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب ایک بندے کو پتہ ہے اس کا رب گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ بندہ پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو ان ہاتھوں کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں۔ اللہ ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔
تو یہی فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آیت کریمہ کتنی افضل آیت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہرحال یہ روایت یہاں مسند احمد کی ہے لیکن یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بهذه الآیہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دنیا وما فیہا کے خزانے مل جائیں، دنیا وما فیہا کی دولت مل جائے، مجھے یہ آیت کریمہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا وما فیہا ایک طرف ہو اور یہ آیت کریمہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یہ ایک طرف ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دنیا وما فیہا اور اس کے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی، اتنی امید والی یہ آیت کریمہ ہے، یہ انسان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ امید اور ہوپ دیتی ہے۔ اور اگر ایک انسان توبہ نہ کرے اللہ کے حضور تو اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہے؟ کوئی بدبختی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادی، سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کو یہ علم نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ صدقات لیتے ہیں، صدقات اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ جو بندہ برائی کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، یہ عام ہے، کوئی بھی عمل برا ہو سکتا ہے، چھوٹا یا بڑا عمل، اپنے آپ پر کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، جو بھی برا عمل کرے یا اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ لازماً اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں البتہ معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کتنا گناہ گار ہو جائے، جب وہ اللہ سے توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک شخص توبہ نہیں کرتا، پھر ضروری نہیں ہے اللہ اسے معاف کرے۔ ایک بندہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے ضروری نہیں اللہ اس گناہ معاف کرے، اللہ ممکن ہے اسے گناہ بھی معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ آیت کریمہ بغیر توبہ کے فوت ہونے پر ہے۔ اگر ایک بندہ بغیر توبہ کے فوت ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہ اللہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک بندہ توبہ کرے پھر تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو حدیث پیش کی صحیح بخاری کی کہ وہ مشرک تھے اور وہ قاتل تھے اور وہ زانی تھے، انہوں نے کہا ہم توبہ کریں، آپ کا دین بڑا اچھا ہے، توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ اللہ نہ صرف گناہ معاف کریں گے بلکہ اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ توبہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے، جو توبہ کر لے بڑے سے بڑا گناہ، شرک، قتل، زنا، ہر چیز معاف ہو جاتی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں انظر الی ھذا الکرم والجود، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت ہے ذرا وہ دیکھو۔ قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرہ، کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کر دیا لیکن اللہ انہیں مغفرت اور اللہ انہیں اپنے رحمت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور اللہ ان پر مہر نہیں لگاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ
مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے یہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ دیکھو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الاخدود جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جو لوگ اہل توحید تھے، جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، تو ان خندقوں والوں نے کیا کیا؟ خندقیں کھودیں اور لوگوں کو اس میں آگ جلائی، اور اہل توحید کو، اللہ پر ایمان والوں کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دی جن لوگوں نے اہل توحید کو آگ میں جلایا۔ اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو اس سخت ترین آزمائش میں مبتلا کیا، جلا دیا انہوں نے ان کو، صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کوئی جرم نہیں تھا مگر یہی جرم تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے، توحید ان کا جرم تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے قیامت کے دن۔ یعنی کیا جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ پھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ذرا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ وہ یہودی بدبخت جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا اور جنہوں نے اللہ کو شدید ناراض کیا، اللہ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ ان پر بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کے حوالے سے، نصارہ کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اہل کتاب کے بڑے پول کھولے ہیں، جیسا سورہ بقرہ میں اللہ نے اہل کتاب کی غلطیاں کوتاہیاں بیان کی ہیں، سورہ مائدہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، اللہ کو ایک قرار دے دیا، ایک حضرت عیسیٰ کو قرار دے دیا، ایک حضرت مریم یا روح القدس کو قرار دے دیا، جبریل امین علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کو تین میں سے ایک قرار دیا، تثلیث۔ وما من الہ الا الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیکن اگلی آیت دیکھیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے؟ کیا یہ اللہ سے استغفار نہیں کر لیتے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اب اللہ کا عفو درگزر دیکھیں کہ وہ اللہ کے اولیاء کو، نبیوں کو شہید کر رہے ہیں، اللہ سے ہر قسم کی بغاوت کر رہے ہیں، اور اللہ انہیں اپنے مغفرت اور توبہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کا آپ حوصلہ اور اللہ کی جو ہے وہ آپ حلم اور اللہ کا عفو درگزر دیکھیں۔ وہ یہودی جو بدبخت کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہیں، وہ یہودی جنہوں نے بدبختوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہیں، اور انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا کیا بکواسات کی، تو اللہ انہیں جو ہے وہ توبہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہے صحیح بخاری مسلم کی، جب اس شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، 100ویں ایک عابد کے پاس آیا، عالم نہیں تھا، جو اس سے کہا میری توبہ ہو سکتی ہے، اس نے کہا تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، اس نے 100 پورے کر دیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا ہاں، اگر تم اللہ سے صدق دل سے توبہ کرو تو تمہاری توبہ تمہارے 100 قتل بھی قبول ہو سکتے ہیں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، یہاں نہ رہنا، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو اس شخص نے اللہ سے توبہ کی اور ہجرت کی، ابھی رستے میں تھا کہ رستے میں موت آ گئی، اور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طرح اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، یاد رکھیے وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ شیطان کا ساتھی بن گیا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف،
اپنے رب کی طرف انابت کرو، رجوع کرو، توبہ کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کی ہر بات مان لو. کبھی غلطی ہو جائے توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ کی باتیں مان لو. اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے تمہارے پاس اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر عذاب آتا ہے، پھر کوئی مدد نہیں ہوتی. لیکن عذاب آنے سے پہلے جو اپنے رب کی طرف جھک جائے گا اور جو اللہ کی باتیں مان لے گا، اللہ کی باتیں مان لو، اللہ کے سامنے وَأَسْلِمُوا لَهُ. پہلے یہ ماننا پڑے گا اللہ کی باتیں کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں. ہم اللہ کے احکامات کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، یا پتہ ہو ہم انکار کر رہے ہوں. اللہ کے احکامات قرآن کریم میں ہیں، ہم قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیں، یا قرآن کریم کی بعض باتوں کو مان لیں، بعض باتوں کو نہ مانیں. اللہ کے احکامات اللہ فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ سنت میں بھی ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، ہم ان کو ماننے سے انکار کر دیں، ہم ان کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کی باتیں مان لو. ایک بندہ اگر اللہ کی ایک بات ماننے سے انکار کرے اور ڈٹ جائے اللہ کے سامنے، کھڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ابلیس نے اللہ کی کتنی عبادت کی تھی، شیطان نے اللہ کے ایک حکم ماننے سے ہی تو انکار کیا تھا نا. اللہ نے اس کو دھتکار دیا، مردود کر دیا. اللہ کے سامنے جو ڈٹ جاتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جھکتا نہیں ہے. ایک بندہ اس سے غلطی ہو جائے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ایک بندہ ایک گناہ کر کے 100 اللہ کی باتیں مانے، ایک گناہ کر کے اللہ کے سامنے ڈٹ جائے، تو اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ تو یہ چیز برداشت نہیں کرتے کبھی بھی. اگر اللہ سے معافی چاہیے، اللہ سے عفو درگزر چاہیے، تو کسی ایک بات میں اللہ کے سامنے ڈٹنا نہیں ہے. اللہ کی ہر بات ماننی ہے، یا ہر بات ماننے کا دعویٰ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. کہیں غلطی ہو جائے تو انسان اللہ سے رجوع کر لے. تو اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کی ہر بات مان لو. اسلموا لہو، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اسی موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.